1 گھنٹے کے لیے بچے آپ کے حوالے ہیں سر. اسپیس از یورس ناؤ سر. سر آپ انمیوٹ کر لیں خود کو, آپ کا میوٹ ہوا ہوا ہے. Thank you very much. Before I say something, let me thank the organizers of the Government Unani College, Patna, Bihar, and that they are following the curriculum and the design of the CCIM for this orientation program. میں سنا جا رہا ہوں. یس سر, آواز آ رہی ہے. اوکے, سو سب سے پہلے میں یہ کریکٹ کر دوں کہ آئی ہیو ریزائن فرام ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر شپ بیکاز آئی ہیو گٹ سو مینی لوڈس unofficially from the university. So in my capacity, I felt that I should be not able to render so many services. But now I'm cultural coordinator of the university, and also I'm heading the National Service Scheme, Ministry of Youth and Sports Affairs, Government of India. And I'm a teacher of anatomy. So I would request Dr. Tanvi can you please share my slides? Okay, sir. Okay. Okay. Dr. Nakib? Yes, correct. And میں ویلکم کرتا ہوں اسٹوڈینٹس کا, those who are newly admitted in the course. I can see that there are 80 participants and delegates in this class. So سب سے پہلے جو میرا ٹاپک ہے, میں اس ٹاپک کو کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریے کہ آپ کمیونیکیشن کے معنی کیا سمجھتے ہیں. اگر آپ ماڈرن میڈیسن کے فادر ولیم آسلر کو سنیں, سو ہیلتھ کیئر سسٹم میں یا ان ہیلتھ کیئر سسٹم physician or the student of medical sciences or the healthcare profession should know or to educate the masses not to take medicine. سب سے پہلا کام کسی بھی ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹ کو, کسی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو یہ جاننے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ یہ بتا پائے لوگوں کو, بھاشا کوئی بھی ہو, مقامی زبان بھی ہو سکتی ہے, لوکل لینگویج, ڈائلیکٹس, یا پھر وہ لینگویجز جو بہت زیادہ ماس لیول پہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, لائک انگلش, اردو, ہندی, اینڈ واٹ ایور دا لوکل لینگویجز کین بی. سو فرسٹ آف آل a physician should know how to educate the masses where he or she is not going to take medicine. This was saying by William Osler in 1849 and 1919. یہ طے ہے کہ فادر آف میڈیسن undoubtedly ہپوکریٹس ہیں before Christ era میں in 460 BC. But as the evolution and the development of the medicine took place, the things were very scientifically and rationally approached, and nowadays we are knowing that William Osler can be called as the father of modern medicine. Second slide please. So دوستو, جو کمیونیکیشن ہے وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ انسٹرومنٹ ہے, اور اس اسٹرانگ انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نہ صرف سماج کا دل جیت سکتے ہیں, بلکہ وہ سماج جو آپ سے ہیلتھ کیئر پروفیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ سے بات چیت کرنے جا رہا ہے, اس کو آپ بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں. سننا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہوتا ہے فزیشین کے لیے یا اسٹوڈنٹ آف میڈیسن کے لیے. اگر وہ اچھا لسنر نہیں ہے اور بہت ہی پاورفل لسنر نہیں ہے, تو اس کو اسسمنٹ میں یا وہ جو کہی جانے والی بات ہے اس کو قاعدے سے سمجھ نہیں پائے گا, اور اس کو ریشنلائز نہیں کر پائے گا, اس کو انالائز نہیں کر پائے گا, جس کے نتیجے میں اس کی جو پلاننگ ہے, اس کا جو وے آف مینجمنٹ ہے یا پاسچولیٹڈ ٹیکنیک آف انٹرونشن ان دا ٹریٹمنٹ آف دا ڈیزیز ہے,
وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوگی. So communication is regarded as a two-way process of exchanging or shaping ideas, feelings and information. Is also ultimate goal of all communication is to bring about a change in the desired direction of a person who receives the communication, whether it is cognitive. Cognitive means it is basically it is basically increase in the knowledge, is effectiveness, change in the existing pattern of the behavior and attitude, and psychomotor, acquired new skills. The next slide, please. So किसी कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है, और कम्युनिकेशन के प्रोसेस में चूंकि आज का टॉपिक ये है कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड इट्स रोल इन द हेल्थ केयर प्रोफेशन, सो एक जनरलाइज्ड मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे कोई भी कम्युनिकेशन किस तरह से शुरू किया जाना चाहिए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल प्रोसेस. Basically communicative process is very complex process. It has 5 components. The sender or the resource person or the one who is communicating, and a receiver, the audience. The audience can be single or it can be a group of the audience. The third point of it is the message, whatever is being communicated, how powerful or how meaningful is that. And the fourth point is the medium. Medium means either the communication is taking place in language. Language can be verbal language, like I'm communicating with you in oral context. It can be in audio visual mode, or it can be in written or non-verbal communication is there. So fifth point, whatever is being communicated to the masses or the single student or any group of student or group of person, what effect it exerted on that mass, and that has to be taken back, which is called as the feedback from the audience or from the addressed, that whatever is being communicated, how that is being responded by the masses. So there are 5 components of a communication, whether it is in any language of communication. It could be English, it could be Hindi, it could be Urdu, whatever the mass is able to understand properly. But as dear students, you know that in last 2 decades, global acceptance of the alternative system, particularly Unani system of medicine, has a very severe and serious impact on the global health system. Therefore, having a very vast treatise of the literature, vast a treasure of the languages and the textbook and reference books in Unani medicine, it is now our responsibility to communicate with the global fraternity, not only the Indian context or the area in which we are living, that because we are going to serve the humanity and we are going to cure the patient and treat the patient, but also it is imperative on us to spread the knowledge throughout the world, because aim of the tib or aim of the medicine is only to restore the human health, and if it is deviated, we have to bring it back to the normalcy. So communication के 5 आपको points ज़हन में रखने होते हैं, that one person who is communicating, he or she is said to be the sender or the resource person or the source. Second point of the communication process is the receiver, which can be the audience, it can be in group or it can be a single individual. The third point of the communication process is the message, or whatever you are just trying to feed in the mind, what content it is having. Fourth, it can be the channel or the medium. The medium can be the language, oral,
or it can be non-verbal communication, involvement of the IT communication technology, it can be the computer, it can be the machines and tools, whatever available today, that we, being too far, maybe 1500 kilometers from your place, I am well connected with you and I'm trying to communicate with you. Maybe way is a very important connect between the communicator and the communicated, sender and the resource. But even where you can disseminate your information through the internet, through the information and communication technology in written form, in audio visual mode, in the sound frequency methods, whatever the methods can be available, we have to exploit that. So, and the feedback, whatever is being given, that is very important. That is why first of all, I try to communicate that communication is not a unilateral or monologue, but it is a dialogue. Being a teacher, I know that a teacher should be open to the students. He should be a listener rather than the orator in the class. In my class, I practice that I always open my class for question or answers, or any doubt clarification, until unless I am not reaching to the last student of the bench. I cannot say that I have ushered my responsibilities properly. I could not analyze myself that what sort of communication I am doing with my students, that is being received by the last individual who is sitting in my class. So on the basis of the these points, 5 points, we have to look into the communication process. Next slide, please. So this is a flow chart. You can see that there are 4 boxes: the sender and its content, whatever I am going to communicate, what impact it is exerting on the minds, exerting on the learner's mind. Next is the channel, what methodology I am adopting to communicate with the audience, whether it is mass or the public or the people or group of people or a single individual. And the addressee is the receiver, and the receiver is now directly, as one of the audience said, that the teacher should be passive. So the feedback has to be receiver has to directly reach to the sender. So best best result can be obtained when the opportunity is given to a receiver directly for any feedback. The feedback can be negative, feedback can be positive, because negativity does not mean that your doors are closed. It has to open a lot of Pandora's box, because until unless the questioning minds are not prepared in the classes, not only the health system or healthcare system will progress, but it will be a very stagnant process of learning and sharing process. So now I can open myself to my audience, to my beloved students who are listening me. And for me, गजनी एक फिल्म थी जिसमें एक डायलॉग था कि मैं ये कर सकता हूं, ये मेरा एतमाद है, मैं ही ये कर सकता हूं, ये मेरा गुरूर है. So one has to be confident that whatever the language is spoken, what science it is contained in the last of the sentence. Like I can do, yes I can do. That is our confidence. Yes, I only can do. That is our unfortunately misery. That is my proud, which cannot be
tolerated in a very learned society. So now I am open to my receivers that to disseminate, summarizing up myself with these points, that whenever you are communicating in English language, you have to understand what your audience is, what you wish to communicate, and what could be the possible outcome from that message what you communicated. What are the tools which we used in my classes, or whatever the communication channel I am using, that is also important. And we have to have open discussion about any type of critique, any type of suggestion, any type of advice which is received by the audience. They have to send the feedbacks. Unfortunately, in my teaching experience of more than 2 decades, I have noticed that, very unfortunate to say, that in the Unani fraternity, this process of the acceptance of criticism is not appreciated and acknowledged, unfortunately. And that has to be done, because being the system of Unani medicine to thrive in the global arena and global perspectives, we have to very clear whatever we are saying in English language to disseminate, to make the Unani thrive all over the world, not only in the Indian or Asian continents, but it has to reach to people of the world. We have to as a teacher, as a disseminator, we have to be able to accept the criticism which are the points which are suggested by anyone, and we have to take that suggestion positively and try to devise or design the research process in that way which is more accepted, and it can pave the path for opening the doors for the system progress and prosperity. Thank you very much. Now I think I'm open to my audience, because communication is a bilateral process. It's not a monologue. So I'm open to my dear students. Whatever you wish to ask me, I'm there. And you can scroll these slides slowly, so that the students can understand message. These are the channels. It is interpersonal, mass media, folk media. Please stop here. Like I said, that if you are in Kerala, or if you are in the rural area of the Bihar, so better as a healthcare professional, you have to communicate in that language which is easy for the masses to understand, because you have to be a listener to give a very sustainable and very amicable solution to their problem. Because a patient is coming with the problems, first of all you have to be a good listener. You have to listen the story of the patient very carefully, very patiently, and very congenially. You cannot irritate yourself that you know this problem is persisting, take these medicine and go back. First of all, you should be a listener. Listening the story of a patient can relieve, believe me, it can relieve the patient's agony and the problem up to 75%. The medicines which you are prescribing, they are only of the 25 percentile, which are being added, or which are adjuvant to those stories which are revealed by, uttered by the patients. Okay, and these are the feedbacks, reaction from the audience,
may reject if message is not clear and not acceptable. Hence, opportunity to sender is to modify the message and render it in acceptable form. Mass communication takes time. Feedback is obtained through the opinion polls, surveys, and interviews. Whatever you write, that does not mean that it is going to appeal everyone. Maybe some points which you have raised in your communication style, whether it is non-verbal or whether it is verbal, it can be accepted by everyone, 100%. If it is 100%, believe me, you are not a good communicator. If it is not creating a doubt in the minds of the students in the classroom or in your written text, certainly your writings or your communication are incomplete. Because communication means that it has to open the gates for discussion where the rationale, where the logic has to be invited or logic has to come into play. It can give you another chance to explain yourself in more rational, more scientific, and more logical manner. Next slide, please. Dr. Tanvir, can you scroll the next? Dr. Nakib, roll out the slide. So whatever I try to communicate, मैंने कोशिश ये की थी कि मैं अपने ऑडियंस को ये बता सकूं कि कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में, चूंकि अंग्रेजी जबान के बारे में ये टॉपिक था तो मैंने चाहा कि इस जबान में बात की जाए. अदरवाइज मैं इस पर भरोसा करता हूं कि आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, आपकी जबान आपके इंटेलेक्चुअलिज्म की डिटर्मिनेंट नहीं है. आपको उस जबान में बात करना है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, आप उन लोगों को बात कर सकें या सुनने के बाद आप रिस्पॉन्ड कर सकें जो अपनी जबान में ज्यादा कंफर्टेबल हैं अपनी बातें कहने के. So type of communication: one-way communication, two-way communication, verbal communication, non-verbal communication, formal, informal, visual communication. So all these I have tried to summarize. So aim is only of this orientation program is that because Unani system of medicine or any traditional system of medicine is being in focus for 2 decades, last 2 decades, therefore we have to learn how to communicate in the lingua franca of the day. आज के ज़माने की जो भाषा है, ज़बान है, अंग्रेजी, वो बहुत ज्यादा लोगों के जरिए समझी जा रही है, बोली जा रही है. तो यूनानी को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम उस जबान में यूनानी की तशहीर करें या उसका इश्तिहार करें जिससे कि ज्यादातर लोग इससे इस्तिफादा कर सकें. क्योंकि यूनानी तिब के ज़खायर, उसका जो जखीरा है, उसका जो रिसोर्स मटेरियल है, वो इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि और किसी मेडिकल सिस्टम में इतनी ज्यादा गुंजाइश है तहकीक की, या इतनी ज्यादा गुंजाइश है लोगों को सेहत बहाल करने की तदाबीर के लिए. तो इसलिए नई जनरेशन जो ज्यादा कंफर्टेबल अंग्रेजी जबान से है, उसे यूनानी की खिदमत करने के लिए, यूनानी को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उस जबान का इस्तेमाल करे जो ज्यादातर लोगों के समझ में आए. जब ज्यादातर लोगों के समझ में आएगी तो उसी से शको शुभात और डाउट्स आएंगे, डिस्कशंस के लिए दरवाजे खुलेंगे जिसके जरिए आप मजीद तहकीकात को कर सकते हैं. जैसे अभी फवाद शिरानी साहब के आखिरी 5 मिनट में आपके दरमियान था, सो मैंने उनसे भी ये सीखा कि आप कोई एक स्टैग्नेंट इल्म को रख नहीं सकते और इतिहास के साक्ष्य के एतबार से तारीख का इस्तेमाल करते हुए अपने सबसे बड़े और अजीम होने का दावा नहीं कर सकते. आज जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है और चाहता है कि जो भी आप कह रहे हैं
اس کے شواہد، اس کے ایویڈنسز پروڈیوس کریں. وہ ایویڈنسز ضروری نہیں ہے کہ بالکل آپ کے بہت ہی لارجر سیمپل پر بیسڈ ہوں، آپ کی تحقیق بہت لارج نمبر آف پاپولیشن پر بیسڈ ہو، لیکن آپ اگر چھوٹے سیمپل پر بھی اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں تو ایک دروازہ تو آپ کھول سکتے ہیں. جیسے کہ سپوز سے فار ایگزامپل paracetamol 500 milligram, 650 milligram or 2 gram per day, it is a prescribed dose of antipyretic medicine by which is prescribed by the physician, and it is well established by the pharmacologist یا درویہ گن وگیانی جو ہیں، جو علم الادویہ کے ماہرین ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2 گرام روزانہ اگر پیراسیٹامول دیا جائے تو اس کا ایک ہیٹ ریگولیشن سینٹر پر کیا میکینزم ہے اور کیسے وہ ہیٹ ریگولیشن سینٹر کو افیکٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں باڈی کا جو ریزڈ ٹیمپریچر ہے وہ نارمل کی طرف آتا ہے. اس طرح کے سوالات اگر کوئی ویگیانکوں کی دنیا یا سائنٹیفک کی دنیا آپ سے پوچھ رہی ہے تو بحیثیت یونانی اسٹوڈنٹ کے، بحیثیت یونانی لرنر کے، بحیثیت یونانی فیٹرنیٹی کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تحقیقات کو پہلے تو منظر عام پر لے کے آئیں، دوسرا منظر عام پر آنے کے بعد ہم غرور میں نہ بھر جائیں کہ صاحب ہم نے لکھ دیا تو یہ آخری اور حتمی نتیجہ اور حتمی تحقیق ہے، بلکہ اس کو یہ محسوس کریں کہ now I am opening the gate for further discussion. So if I am asked that how Khaksi or chicory leaves are going to affect to bring down the temperature of the body, then we have to research, we have to look into the possible mechanism that what are the secondary metabolites in that chicory or kasani which are going to affect the physiological mechanism of the human body, which can possibly be responsible to bringing down the temperature of the body or normalcy of the temperature. So one has to be very clear, when one has to be very rational in approach, and one has to proceed ahead based on the scientific methodologies which are globally accepted. Otherwise whatever we claim, آپ نے دیکھا ہوگا کسی زمانے میں کتنی یہ ہمارے لیے میں نے کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک ریلوے ٹریک کے سائڈز میں لکھا جاتا تھا کہ بے اولاد ملیں اور یہاں پر سیکس کا علاج کیا جاتا ہے، ملیں یا لکھیں ہاشمی دواخانہ امروہہ. اس طرح کا کلیم کوئی بھی فزیشین یا پڑھا لکھا ڈاکٹر کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ بخارات نے کہا، فادر آف دا میڈیسن سیڈ دیٹ دائی ٹریٹ داؤ کیور، کہ شفا صرف ایک ایسی قوت کے ہاتھ میں ہے جو شفا کلی دیتی ہے، جبکہ میں صرف تدابیر اختیار کرتا ہوں. only I can take the measures to correct the deviated behavior of the human anatomy or human physiology, where I can restore قوت مدبرہ بدن یا طبیعت، جہاں پر کہ ہم طبیعت کو بحال کرنے کی تدابیر کر سکیں، جہاں پہ وہ تدابیر علاج بھی تدبیر سے ہو سکتی ہیں، علاج بھی غذا سے ہو سکتی ہیں، علاج بھی دوا سے ہو سکتی ہیں، علاج بھی ید سے ہو سکتی ہیں، سرجری سے ہو سکتی ہیں. اس طرح سے ہماری کمیونیکیشن کسی مریض کے ساتھ، کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو اس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے جو اس مقام کی یا اس خطے کی یا اس ریجن کی زبان ہے، جسے وہ سن سکتا ہے، آسانی سے سمجھ سکتا ہے، پھر اس کو سائنٹیفک پیرامیٹرز پہ فٹ کرتے ہوئے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے. اس نتیجے کے اخذ کرنے کے بعد وہ کچھ میزرز، کچھ تدابیر اختیار کرتا ہے جس سے کہ مریض کی تکالیف سے وہ نجات دلا سکے، اس کی ایگنی، اس کی پین کو ریڈیوس کر سکے، جس سے کہ طبیعت سٹرانگ ہو سکے اور وہ علاج
اپنے طریقے سے کر سکے, because as a concept of the Unani medicine, the طبیعت or nature, medicatrix naturae or the physis is the supreme governor of the human body. We have to only take the measures to strengthen that or to empower that, to bring back the normalcy. So now I am open to everyone. Whatever is the possible queries, I will try to communicate. Now you can wind up this presentation, please. تنویر صاحب آپ اس پریزنٹیشن کو شیئر کو. Thanks for sharing valuable thoughts with us. It was soothing, absorbing, and yes, well communicated as well. Frankly speaking, you were quite justifying with the topic. Even additionally, you added some flavors like the personal teaching methodology with some local examples to how to communicate with the patient. It was quite observing and we received it well. Dear students, if you have any questions, you write down over here. Yeah, you may raise your thumbs. Yeah, you may ask directly. While one of your students, sir, she is pursuing PG over here. She haven't written that. Hello, sir, I'm your old student. Very much thrilled and ultra happy to listen you again as a PG scholar. And she is live now. Shabana, go ahead. Okay. Assalamu alaikum, sir. Sir, I am Dr. Shabana Noor, sir. I hope you remember me. Yes, I can. Yes, sir. So Sir, I first have of taken all, the pride of... First of all, I congratulate you that you got admission in postgraduate courses in Patna, Bihar. One of the, and my dear students, I would request you rather that I am a very unconventional teacher. Wherever you go, you try to learn the nature, learn the historical importance of that area. In 2019, I had been in Patna for a few minutes, but I tried to visit Khuda Bakhsh Library. I tried to visit the Gandhi Maidan. So try to learn all these natural resources which are the best teacher for you. You try Already to explored, sir. consistently you try to learn, educate yourself, because a physician is not only to communicate in such a way where he or she is prescribing medicine, but he can also talk familial talks, cultural talks, literary talks with the patient. Sir, I have taken the pride of Jamia Hamdard to a next level by taking admission here in PG, sir. I think you will be proud and happy to hear that Yes, your students are doing so well thank here. you. So And sir, we have really miss your classes, sir. Like, I was so thrilled to just know that you are coming here for a lecture, sir. And yes, sir, your teaching methods are very unconventional, but very appealing, sir. Like, I know I have taken your classes so interestingly. Every student, like in first year, even after last year also, students remember that Khurshid sir is there and your dialogue, sir, like BB and all that. So, I'm friends like tomato ketchup. highly obliged, sir. So it's really very Thank you. interesting, sir. Thank you. Inshallah, we will be having you again and again. We will would love to host you, whatever the means is. Sir, I have a request, sir. Okay, sure. Definitely. Sir, if you in near future, if it is possible, Tanveer sir, can we have Khurshid sir here for a guest lecture in anatomy or any subject, sir? Definitely. As I said, these are the assets of Unani, and I would love to host them again and again. That will be our. Tanveer sir, may I request one thing? I'll make a suggestion that if anybody can explore researchgate.net, I have a book there which is accessible. That is Genesis and Theology, Unani Medicine. So it's really very interesting book. My dear students, they can get access of that. Some articles are there, but I'll try to request you all that you go through that book. You will be knowing how it was the development and evolution of the system, and how much impact it is now exerting on the society. And really it is encouraging the learners and the fraternity of Unani medicine to take a new height. Because unless we are not enriched with our heritage and culture and tradition,
we cannot contribute anything into that. And second, my article and my contribution is published in 2000 Encyclopedia Britannica in volume 5. So I have tried to give a concept of the Unani system of medicine in a summarized form. You can, learners can benefit it from there also. जी मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट बात करें. सो अच्छा लगता है मुझे स्टूडेंट से बात करते हुए. और तनवीर साहब, मैं ये चाहूंगा कि आप अपने यहाँ एक कोशिश करिए कि एनएसएस यूनिट खुलवाइए, क्योंकि हमें स्टूडेंट को सिर्फ किताबों का नहीं बनाना चाहिए, उनके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियत हैं, उसको एक्सप्लोर करते हुए उनको वो मौका दिया जाना चाहिए जिसमें कि वो नेशन बिल्डिंग में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकें. लाइक इन दिस कोविड सेकेंड फेज, they can be engaged in preparation of some slides, some video clips, and that can be shared on social media, that the students of Government College of Patna are appealing to the masses that how to wear mask, what precautions they can take to save themselves from the COVID-19 disease, and also save the society from the spread of the infection. Very, very unfortunate, very rapid, and with a higher mortality. Definitely, sir. As per book is concerned, your research paper is concerned, I would like to have access to all those, and I will suggest to have in library also. As per NSS is concerned, we are very in early stage, and I assure you, all the inputs for the students which are being followed in the central universities, we would like to input over here also in future. And students, if you have any question, I would like to, the question hour is open for you guys, so you can ask right now. Tanveer, I would like to suggest Tanveer, if you can ask something to your teacher. No, Tanveer is from he's from Prolbach, I guess. So anyone, if you have any question, sir is free to ask. So there is a lot of appreciation is coming regarding this presentations, and students are well versed with this publication. Sir, thanks again for being with us. And I Sir, assure one you, question. inshallah, soon we will having another session regarding the research topics and topics being selected for the PG scholars. Again, thanks on behalf of all the students. Shabana would like to ask something. Yes, sir. Sir, this is not related to this. I just wanted to know, sir, is there any difference you find in the students you are teaching in today's, like today's students and the students you were teaching 5 or 3 Your sound is 5 quite years feeble. ago? Be loud. Be loud. Okay. So I want to ask that do you find any kind of difference in the student sort of view when you are teaching today's generation, or like not generation, like today's students and students of like 5-6 years ago? Is there any difference, or do you find that there is some sort of enthusiasm more in today's students or not? सर अनम्यूट कर लेंगे, आप म्यूट हो गए. ओके, आई एम सॉरी. ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये सदियों से एक सवाल आता रहता है. मैं इन दिनों प्रोफेसर मनोज कुमार झा, जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी एक किताब पर मैं काम कर रहा हूं. आई एम एंगेज्ड इन ट्रांसलेटिंग हिज बुक इन 2 languages, उर्दू एंड मे बी लेटर इट विल बी इन हिंदी. सो उनसे वो दरअसल दो लोगों का तबादला ख्याल है. उसमें एक उनका स्टूडेंट है जो हैदराबाद की स्टूडेंट है, नूर नाम है, और उसके ईमेल का, उसके खतों का प्रोफेसर झा जवाब दे रहे हैं. उसमें यही सवाल पूछा नूर ने कि आप सर पुराने स्टूडेंट और आज के स्टूडेंट में क्या फर्क पाते हैं. सो ये सवाल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा सदियों तक, जमानों तक. और टीचर हमेशा यही कहता है, जैसे शबाना तुम जानते हो, कि पिछला वाला तुमसे अच्छा था. सो इसका जवाब सिंपली इतना है कि पीछे वाले तुमसे ज्यादा अच्छे थे. मे बी द टीचर इज रॉन्ग इन दैट सेइंग, बट वो एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाहता है, जिससे कि प्रेजेंट सेशन के बच्चे ज्यादा सीख सकें, ज्यादा अपने आप को ओरिएंट कर सके, न सिर्फ सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन से बल्कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज से.
بیکاز انفارمیشنس اگر وہ آبجیکٹیولی ٹرن نہیں ہوئی یا نالج میں چینج نہیں ہوئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سماج میں. I think Shabana, I could communicate you and satisfy you. Yes, ایک sir. سر سوال Obviously, sir, satisfied. ایک سوال یہ آتا ہے جی جی کیا وجہ رہ جی جاتی ہے جی. ہم ہیومنس کے اسٹوڈنٹ کو کہ ہم کمیونیکیشن کے لیول پہ کمپریٹیولی تھوڑا پچھڑ جاتے ہیں؟ کیا پوائنٹس ہیں جس پہ دھیان دینا چاہیے ہم لوگوں کو، بچوں کو؟ ہاں، ایک میں نے محسوس کیا 20 سال ہو گیا، 20 سال سے زیادہ ہو گیا. آئی ایم ان ٹیچنگ in Delhi and for an year I was in Karol Bagh. میں نے یہ محسوس کیا 2-3 پوائنٹ میں محسوس کرتا ہوں. ایک تو ہمارا جو یہ کورس ہے اس کو بچے پریارٹی پہ نہیں لیتے بلکہ آپشن کے طور پہ لیتے ہیں کہ چلو یہ نہیں تو یہ والا لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے پراپرلی. بس خالی ان کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب لکھوا لیے جائیں گے، جبکہ وہ اپنے آپ کو چاہیں تو اس کورس کے تھرو اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کے پاس اس وقت الٹرنیٹیو سسٹم کے کورسز موجود ہیں وہ یوں ہی اتنے سالوں سے ایگزسٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان میں وہ پوٹینشیل ہے جس کی مدد سے وہ اپنی نہ صرف آئیڈینٹی مینٹین کر سکتے ہیں بلکہ سوسائٹی کی سروس اور اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. دوسرا میں یہ پاتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر جو ایک انفیریارٹی کمپلیکس ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے سیکنڈ ایئر کے بعد، کیونکہ سیکنڈ ایئر میں جیسے ہی آتا، فرسٹ ایئر میں تو ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیچر انگریزی میں اپنی بات بہت قاعدے سے کر لیتا ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں، لیکن سیکنڈ ایئر میں جیسے ہی وہ آتے ہیں بچے ان کو اردو زبان سے سابقہ پڑتا ہے جو بدقسمتی سے وہ سمجھ نہیں پاتے. اور میں نے محسوس کیا ہے بہت سارے پرائیویٹ کالجز میں جانے کا اتفاق ہوا کہ وہاں پر ٹیچر انفارچونیٹلی وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو ان کے پاس ٹیکسٹ بک اویلیبل ہے اس کو ایز اٹ از انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میری نظر میں غلط ہے. میں اب بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اسٹوڈنٹ سے ایسے کنیکٹ کرنا ہے جیسے میں اگر کسی بہار کے آدمی سے ملتا ہوں، میرے بہت سارے دوست بہاری ہیں بیکاز آئی ایم اے سوشل ایکٹیوسٹ آلسو، جو سماج کے، تعلیم کے، صحت کے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں. سو میں چاہوں گا کہ میں ان کی بھاشا میں بات کروں، میں چاہوں گا کہ میں ان کی جو لوکل لینگویج ہے اس میں لکھوں جس سے کہ وہ زیادہ گریسپ کر سکیں، زیادہ ریسپانسو ہو سکیں، زیادہ میری باتوں کا جواب دے سکیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ فائنل ایئر تک جاتے جاتے وہ اپنے آپ کو یونانی سے دور کرتے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، جس کی وجہ سے وہ یہ تو جانتے ہیں کہ پیراسیٹامول کی ڈوز کتنی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ یہ نہیں جانتے کہ خاکسی، ٹینوسپورا کارڈیفولیا، اس طرح کی جو مٹیریا میڈیکا ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ کتنے طاقتور ہیں، جس کی آج دنیا اعتراف کر رہی ہے بیکاز یہ دوائیں نہ صرف اینٹی پائریٹک افیکٹ کر رہی ہیں، سائنٹیفیکلی دے آر پروون that they can also homogenize or they can maintain the homeostasis of the human body. So یہ 3-4 پوائنٹ مجھے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اور چوتھا جو آج کی نسلوں کے لیے میں نہیں کہہ سکتا لینگویج کہ انگریزی تھوڑا کمیونیکیشن کی کم ہوتی ہے، لیکن آج کی جنریشن بہت ہی ویل ورس ہے انگریزی زبان سے because most of the students they have qualified the NEET examination and most of them are from the background of Central Board of Secondary Education or ICSC or they are well versed in the language. So آج کے دور کے اسٹوڈنٹ کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ انگریزی سے معذور ہیں یا انگریزی زبان سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور یہ ایک آخری وہ رہا کہ میں ٹیچنگ فریٹرنٹی میں ہونے کے ساتھ ساتھ کئی جگہ ایز این ایکسپرٹ گیا کمیٹیز میں بہت ساری، تو مجھے آج تک یہ خود سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی بھی لینگویج کی لڑائی ہوتی ہے. جو پالیسی میکرز ہیں وہ لینگویج کی لڑائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اردو سے انگریزی میں چلا گیا تو اس کا بہت بڑا لاس ہوگا. مجھے یہ بات کبھی نہیں سمجھ میں آئی.
ہمیں بہت ریشنل ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم یونانی کی خدمت اگر کر رہے ہیں تو یونانی کی وجہ سے اپنی بھی خدمت کر رہے ہیں، بیکاز ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، وہ ہندوستان کی تہائی آبادی کے ہیلتھ سسٹم کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو ماڈرن میڈیسن سے 1 کروڑ روپے دے کے MBBS کر رہا ہے، he or she does not want to reach into the rural and suburban areas of the India. ہم جا سکتے ہیں بیکاز ہم میں وہ پوٹینشیل بھی ہے، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انریچڈ ہیں نالج سے، اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جس سے کہ نہ صرف ہیومن سروس بہتر ہو سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بہتر نیشن بلڈنگ میں اپنی کنٹریبیوشنز دے سکتے ہیں۔ یہی میں محسوس کرتا ہوں۔ شکریہ سر، لمبے عرصے تک سوال جواب بھی اور جڑے رہنے کے لیے۔ آج کا اسٹوڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ سوال بھی ختم ہو گئے، سر نے لگ بھگ سب کے جواب دے دیے۔ آپ کا پھر سے ہم سب کی طرف سے، کالج کی طرف سے، بچوں کی طرف سے شکریہ۔ میں بھی ایک وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں بچوں سے کنیکٹ ہو سکوں، ان سے بات چیت کر سکوں، اپنی بات کہہ سکوں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔